السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء تک نفل نمازوں کی رکھتے ہیں، بتائیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں دلیل سے جواب دیں۔ اچھا جی محترم بھائی، یہ فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، ان کو تطوع نماز یعنی نفل نماز کہتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ والی ایک اصطلاح ہے علماء کی، باقی فرض نماز کے علاوہ جو رکھتے ہیں ان کو تطوع نماز کے اندر شامل کیا جاتا ہے، یعنی نفل نماز۔ تو فجر کی نماز سے پہلے دو رکھتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے جی۔ اور سورج نکلنے کے بعد دو رکھتے ہیں، اس کے متعلق بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے۔ ترمذی میں جو حدیث آتی ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے تو بیٹھ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد دو رکعت پڑھتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حج ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد چاشت کی نماز، بعض علماء چاشت کو اور اشراق کو ایک ہی نماز کہتے ہیں، بعض اس میں فرق کرتے ہیں۔ بہرکیف چاشت کی نماز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 8 رکعت وہ پڑھی جا سکتی ہے جی، یہ بھی صحیح مسلم وغیرہ کے اندر دیکھ لیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے فرضوں سے پہلے 4 رکھتے ہیں، اور 4 جو ہے وہ ظہر کے بعد، یہ بھی ثابت ہے۔ بلکہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اور 4 ظہر کے بعد پڑھی تو اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، یہ بھی ثابت ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، رحم اللہ، کہ رحمت کی دعا کی ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ 4 یہ ہو گئی۔ پھر عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی بندہ 2 رکعتیں اگر پڑھنا چاہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر مغرب کی نماز سے پہلے یعنی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر اور کتابوں میں بھی حدیث ہے کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء منکم۔ 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، تیسری دفعہ فرمایا لمن شاء منکم، جو چاہے پڑھ لے، مطلب یہ 2 نفل ہیں۔ پھر اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لو، اور عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں یعنی اذان اقامت کے درمیان، وہ بینہ کلی اذانین والی حدیث جو بخاری وغیرہ میں ہے۔ تو عشاء سے پہلے اذان اقامت کے درمیان 2 رکعتیں، عشاء کی نماز کے بعد جی 2 کر کے 4 رکعتیں، پھر وتر پڑھ لیں، وہ 3 پڑھ لیں، اور اس کا طریقہ افضل 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں، ایک اکیلا پڑھ لیں، اور وطروں کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں، یہ بھی ثابت ہے۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات فرمائی ہے نا کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اور باقی رات کا قیام ہے جس کو عرف عام میں تہجد کی نماز کہتے ہیں، تو اب دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی رکعتیں بنتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔